بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی جو ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو ہے، جو عنوان گفتگو ہے، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہم سابقہ سالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ایام میں، یعنی جو ایام شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان ایام میں ہم آپ کی خدمت میں جناب امیر کی شہادت، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے منتخب دروس کم از کم 2 دن تک پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج اس موضوع پہ، جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی وجہ جو بنی، یا اپنے ویڈیو کے موضوع کو تبدیل کرنے کی جو وجہ بنی، وہ یہ تھی کہ رات ہمارا ایک اس یاری نامی وائرس سے متاثر شدہ ایک نوجوان سے تھوڑا سا علمی مباحثہ ہوا، جس کے بقول، یعنی جس نے کچھ چیزیں ہمیں واٹس ایپ کر کے یہ کہا کہ جناب جس چیز کے اوپر، یعنی نقص قرآن کا عقیدہ رکھنے کے اوپر آپ اللہ یاری کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو خارج از اسلام قرار دیتے ہیں، وہی چیز، وہی کام آپ کے اپنے استاد محترم قبلہ آیت اللہ محمد سید نجفی ڈھکو صاحب علیہ مقامہ نے ڈالا ہوا ہے اپنی کتاب اثبات الامامت میں۔ اب جو روایت اس نے ہمیں بتائی، وہ اثبات الامامت میں قبلہ نے واقعتاً نقل کی ہے، وہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس کا پس منظر یا سیاق و سباق اس بندے نے نہیں دیکھا، نہ پڑھا۔ قبلہ ڈھکو صاحب نے جب یہ، ہم نے پہلی دفعہ ہم نے بھی یہ روایت پڑھی تھی، تو ہم نے قبلہ کے کچھ نزدیکیوں سے اس بابت بات کی تھی کہ قبلہ صاحب نے یہ مطلب روایت نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور لیکن جب انہوں نے توجہ دلوائی اور میں نے دوبارہ سے اس کو مطالعہ کیا، چونکہ میرے پاس جو اثبات الامامت کتاب ہے، اثبات الامامت، وہ اوائل میں چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کی لکھائی پرنٹنگ اتنی باریک ہے کہ آپ گلاسز لگا کے، اینک لگا کے بھی اس کو شاید ہی صحیح پڑھ پائیں۔ مکتبہ سبتین والوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے مطلب کتاب کے اوپر کوئی اس کی کم کوالٹی اور چھپوائی اور ایک عام نچلی سطح کی چھپائی کے اوپر الحمدللہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جتنا ہلکا کاغذ وہ لگوا سکتے ہیں انہوں نے لگوایا، جتنی بیکار پرنٹنگ وہ کروا سکتے ہیں، اور جتنی اغلاط ہوتی ہیں اس میں، جتنی املا کی غلطیاں ہوتی ہیں، الحفیظ علماء، یہ ان کا خاصہ رہا ہے مکتبہ سبتین کا۔ آپ ان کی چھپی کوئی کتاب دیکھ لیں، احسن الفوائد دیکھ لیں، آپ سعادت دارین دیکھ لیں، آپ یہ اثبات الامامت کا، تو پرنٹنگ کے حوالے سے انہوں نے بیڑے غرق کیا ہوا ہے، مطلب اتنے پدے لفظ جو اینک لگا کے بھی آپ کو شاید نظر نہ آئے۔ بارکیف تو وہ اس کی جو طویلات پیش کرتے ہیں، یا جو اس کی طویل بن سکتی ہے، وہ ایک الزامی جواب کے طور پہ قبلہ نے وہ روایت نقل کی، اور کہ اس سوال کے جواب میں کہ جناب اگر یہ منصوص من اللہ ہیں ائمہ طہار، اور یہ عقیدہ جو ہے واجبی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اور جن ہستیوں پہ ایمان لانا واجب ہے انبیاء کی طرح، ان ہستیوں کا نام، یعنی ان کے اسماء گرامی قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو قبلہ محمد سید نجفی المعروف ڈھکو صاحب علیہ مقامہ نے اس روایت کو، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے روایت، کہ امام فرما رہے ہیں کسی سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں کہ اگر تم قرآن کو ویسا ہی پاتے جیسا وہ نازل ہوا تھا، تو بالیقین تمہیں ہمارے نام اس میں مل جاتے۔ اب یہ ایک ضعیف روایت ہے، موضوعی روایت بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن قبلہ نے اس کو الزامی جواب، یعنی اس کے آگے پیچھے والے صفحات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس روایت کو نقل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن انہی قبلہ نے، علامہ محمد سید نجفی علیہ مقامہ نے، اس کاملیت قرآن کے اوپر اپنا جو نقطہ نظر واضح طور پہ پیش کیا ہے، وہ اپنی کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد، یعنی یہ جو کتاب ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اعتقادات، رسالہ اعتقادیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کی جو شرح آپ نے لکھی تھی، اس کے اوپر آپ نے مکمل طور پہ یہ چیز پیش کی۔ اور اسی طرح اس نوجوان نے ہمیں کہا کہ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ بھی اس چیز کے، اس عقیدے کے حامل تھے کہ قرآن مجید میں تحریف کی گئی، یعنی کمی کی گئی ہے، کچھ آیات کو نکالا گیا ہے۔ اب اس کے ضمن میں بھی انہوں نے ایک عبارت جناب شیخ علیہ رحمہ کی پیش کی۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک تو قبلہ محمد سید نجفی المعروف ڈھکو صاحب کا اعلی مقامہ، ان کا نقطہ نظر، اور شیخ مفید کا، یہ آپ کی خدمت میں ان 2 کابرین کے نقطہ نظر پیش کیے جائیں، اور دیگر کے بھی جو قبلہ نے خود اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اور بات کو واضح کیا جائے کہ کیا ایسا ہے کہ آیت اللہ محمد سید نجفی صاحب کا بھی کاملیت قرآن کے حوالے سے معاذ اللہ وہی عقیدہ تھا جو اس مداری کا ہے، جو مطلب مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے
کہ یہ وائرس کتنا موذی اور خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے کہ اس کے فالوورز میں صرف ملنگ موالیان نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو اتنا شعور نہیں آ رہا کہ اس یاری مداری کے کہنے پہ اگر یہ قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں، ظاہر سمجھتے ہیں تو اس کا دفاع کرتے ہیں، اس یاری مداری کے کہنے پہ جناب محمد حنفیہ فرزند امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چڑھائی کرتا ہے جو شخص یہ، اور اس کے جو حواری ہیں وہ اس کے اوپر بھی قیدہ یقین رکھتے ہوں گے تبھی تو اس کی دفاع کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں۔ یہ شخص جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مظلوم ترین بیٹے، جن کو حلیف القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا ساتھی جناب زید شہید، ان کو ناس بھی کہتا ہے، اس کے حواری واہ میں مصروف ہیں۔ یہ شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 سے 3 صاحبزادگان کو منکر امامت کہتا ہے، دشمن امامت کہتا ہے۔ اس شخص کے اس مداری کے حواری اس پہ بھی خاموش ہے اور واہ کرتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ صرف ایک چیز کی وجہ سے نوجوانوں میں یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہ ایک چیز وہ ہے جس کی گزشتہ 4-5 دہائیوں سے ممبر سے ذہن سازی کی گئی، تربیت کی گئی۔ یعنی ہمارے ممبر سے گزشتہ 40-50 سالوں میں کون سے شخص ایک ہیرو کی طرح، ایک فلموں کے ہیرو کی طرح ابھرے ہیں؟ ناصر ملتانی، تونسوی، تصدق، اور اس طرح کے یہ شوکت رضا شوکت علوی اور اس طرح کے، اور یہ وہ پروڈکشن ہے جو ممبر حسینی نے پچھلے 40-50 سالوں میں پروڈیوس کی ہے۔ تو اب جب اس طرح کے لوگ ہیرو بن کے نکلے ہیں تو اب ان کو ذرا پیچھے جا کے سننا بھی شروع کیجئے۔ ہمارے ممبر سے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ باعمل ہو نہ ہو، قرآن کا حامل ہو نہ ہو، شریعت مقدسہ کے اوپر، شریعت کا یعنی عامل ہو نہ ہو، عمل کرتا ہو نہ ہو، اہل بیت اطہار کی سنت اور سیرت کو کتنا سمجھتا ہے، پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، ہو یا نہ ہو، صرف ایک چیز اس میں، ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ بزرگان اہل سنت، مقدسات اہل سنت کی توہین اچھی کر لیتا ہو، امہات المومنین کے حوالے سے جذبات خوب بھڑکا دیتا ہو، ان کی توہین اچھی کر لیتا ہو، تو وہ شخص یا وہ کردار جو بھی ہوگا وہ ہماری قوم کا ہیرو ہوگا۔ یہی وجہ ہے اس حسن اللہ یاری نامی وائرس کے تیزی سے قوم میں سرایت کرنے، اور یہ شخص دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹ رہا ہے۔ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس مداری کو کہ مجھے چیلنج کرے، کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ یہ بھی آئے، میں بھی آتا ہوں، میں ثابت آپ کو کرتا ہوں ثبوتوں کے ساتھ کہ کس طرح سے یہ امریکہ میں بیٹھ کے ایک تو اپنے غیر ملکی اکاؤنٹ سے جو لے رہا ہے، اور دوسرا جو چیز میں ثابت کروں گا وہ یہ ثابت کروں گا، ظاہر غیر ملکی اکاؤنٹ کے ساتھ اس کے جو بھی ہیں اس کے تو پروف ڈاکومنٹڈ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جو یہ مختلف واٹس ایپ گروپوں میں جا کے لوگوں کے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہا ہے کہ جی میں پچھلی کئی صدیوں میں پیدا ہونے والا واحد مدافع اہل بیت ہوں، میں آب حیات ہوں، یہ اس کے لفظ ہے میرے نہیں، میں آب حیات ہوں شیعہ قوم کے لیے، اس لیے میری مدد کرو، مجھے ڈونیشن بھیجو، اور یوٹیوب سے تو کمائی بار کیف وہ کر رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہو سکتا ہے ہم نے یہ سوچا، ہم نے موضوع اس لیے تبدیل کیا کہ ایک شخص جو ہمیں الحمدللہ ہم تو ظاہر ہے کہ ان کتابوں کو کافی عرصہ پہلے پڑھ چکے تھے، ہمیں وہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ کئی ایسے ذہان کو اور اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے کہ دیکھو یار حسن اللہ یاری اکیلا تو نہیں ہے، یہ تو موحدین کے مشہور مجتہد اور اسکالر علامہ ڈکو صاحب بھی اسی عقیدے کے حامل تھے، شیخ مفید بھی اسی عقیدے کے حامل تھے، شیخ طوسی بھی تھے۔ تو یہ پروپوگنڈا پارٹی جو ہے یہ لوگوں کو قرآن سے مزید دور کر سکتی ہے، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ جناب امیر المومنین کے حوالے سے، ظاہر ہے بقول امیر المومنین قرآن کو انہوں نے بھی امام رہبت اور پیشوا کہا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کے دفاع میں جہاں پہ تھوڑی سی ہم ڈیلے کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید معاملہ وہ آگے جا سکتا ہے تو پھر ہم ڈیلے نہیں کرتے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو کوئی بات نہیں، اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ تو قبلہ نے اپنی کتاب جیسے میں نے عرض کی احسن الفوائد فی شرح العقائد میں اس حوالے سے، یعنی یہ کتاب ہے، یہ جو میں نے اعتقادات کتاب دکھائی ہے، اس میں جو عقیدے عقائد بیان کیے شیخ صدوق نے، وہ بیان کر کے نیچے ان کی شرح جو ہے وہ خود قبلہ نے لکھی ہے، یعنی اپنے الفاظ میں لکھی ہے، پھر ان کی قبلہ کی اس کے اوپر اپنی تحقیق ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل ہم پھر ایک دفعہ تمام اس یاری نامی وائرس سے متاثر شدہ نوجوانوں سے بالخصوص یہ اپیل کریں گے کہ خدا کے واسطے نہ یہ وہ شیعت ہے جو اہل بیت کی شیعت ہے، نہ یہ وہ شیعت ہے جو قرآنی شیعت ہے، نہ ہی یہ وہ شیعت ہے کہ جو اکابرین اور متقدمین کی شیعت تھی۔ یہ جو دجالی فتنہ آ بیٹھا ہے امریکہ سے، جو یعنی شیعت کو اس سٹیج پہ لانا چاہ رہا ہے، اس لیول پہ لانا چاہ رہا ہے کہ جس لیول پہ تکفیری ٹولہ ہے، یعنی جیسے اکثریتی عوام میں ان کی ایک شناخت ہے، یہ آپ نوجوانان شیعہ کی بھی شناخت اسی لیول پہ لانا چاہتا ہے۔ اور میں حیران ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ اب میں کیا بات کروں، اپنی ذات کے اوپر، حوزہ علمیہ کم کے اوپر جو اس کے نظریات یا جو اس کی بکواسیات ہیں مجتہدین کے اوپر، اس کے اوپر ایک فتویٰ آ چکا ہے
اس کے اوپر ایک فتویٰ آ چکا ہے ایک مشہور مجتہد کا کہ اس کو سننا حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا توڑ کریں نوجوان، چینل بنائیں، سوشل میڈیا پہ آئیں اور یہ وہ. لیکن قرآن کے حوالے سے جو اس کے عقائد ہیں، اس کے عقائد جو خلفۂ ثلاثہ کے حوالے سے اس کی زبان ہے، یعنی خلفۂ ثلاثہ کی تکفیر کسی امام نے بھی نہیں کی. اختلاف کیا، وہ تاریخی حقائق اپنی جگہ ہیں، اختلاف ہے، گلے شکوے ہیں، کچھ چیزوں کو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے پر تنقید کی، نالا رہے ان چیزوں کے، ان اقدامات کے اوپر، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے. لیکن کسی امام سے آپ نے آج تک کی جھوٹی روایت میں بھی سنا ہو تو مجھے بتائیے گا کہ یہ کافر تھے، معاذ اللہ یہ کفر کی طرف پلٹ گئے تھے. اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، ابھی میں نے اس دن پوڈ کاسٹ میں بھی یہی چیز کہی، یہی چیز دہرائی کہ جناب اعلیٰ اگر یہ خلفۂ ثلاثہ کے حوالے سے اس عقیدے کو لے لیا جائے جو یہ مداری پھیلا رہا ہے، یا اس جیسے پہلے بھی آئے اور پھیلاتے رہے، تو پھر سب سے بڑا جو سوال ان خلفۂ ثلاثہ کے ایمان سے بھی پہلے جو سوال آئے گا وہ جناب امیر المومنین کی خاموشی کے اوپر آئے گا کہ امیر المومنین کا تلوار نہ نکالنا، جنگ نہ کرنا، اس کی صرف ون اینڈ اونلی لاجک جو پیش کرتے آئے ہیں آج تک، جو ہمیں پٹیاں پڑھاتے آئے ہیں ہمارے کابرین، وہ یہ ہے کہ دفاع اسلام، تحفظ کار رسالت، تحفظ شریعت. اس کی وجہ سے جناب امیر خاموش رہے. تحفظ وحدت امت، اس کی وجہ سے خاموش رہے کہ امت میں تفرقہ نہ پڑ جائے، اسلام فائدے سے زیادہ نقصان کا حامل نہ معاذ اللہ بن جائے. تو میرا پھر یہ سوال ہے کہ جب یہ تینوں شخصیات، تینوں خلفاء پلٹ ہی بقول حسن اللہ یاری کفر کی طرف گئے جی، تو پھر جناب امیر المومنین کی تو خاموشی اسلام کے لیے تھی، تو پھر جب وہ امارت اسلامیہ پر بیٹھ گئے لیکن خود کفر کی طرف پلٹ گئے، تو جناب امیر المومنین کی خاموشی کا کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا، نہ آپ سمجھا سکتے ہیں. تو میری اپیل ہے ان تمام متاثرین وائرس یاری سے کہ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے، اس کی خباستوں کو سمجھیے، یہ سمجھیے کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے اور اس کی آڑ میں یہ کر کیا رہا ہے اور کرنا کیا چاہتا ہے. یہ بندہ اس وقت تک اسی طرح بکواسیات کرتا رہے گا جب تک آپ کے اوپر باقاعدہ ایک مہم شروع نہیں ہو جائے گی قادیانیوں کی طرح کہ ان کو اسلام سے نکال باہر پھینکا جائے. چونکہ اکثریتی امت کے اکثریتی طبقے کے بزرگان جن کو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل بیت کے ساتھ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کی تکفیر کرتا ہے. امہات المومنین جو نص قرآنی سے امت کی مائیں ثابت ہیں جی، اور جن کا احترام خود اہل بیت علیہ السلام نے کیا. اختلافات اپنی جگہ پر، مسائل اپنی جگہ پر، احترام کا دامن نہ اہل بیت نے کبھی ہمیں یہ سکھایا کہ چھوڑنا ہاتھ سے، اور نہ ہی کبھی ان سے یہ گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت جیسے گھر سے وہ جو قاتلوں کو شربت پلائیں، وہ جو یہ کہیں کہ جب ضربت لگا کے یہ خبیث ابن ملجم لانتی پکڑا گیا تو اس کے چہرے پر نظر ڈال کے کہیں کہ بیٹا یہ گھبرایا ہوا ہے، اس کے چہرے کی زردی بتا رہی ہے کہ بہت گھبرا گیا ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کو پانی شانی پلاؤ، شربت پلاؤ. وہ اہل بیت ہمیں کچھ اختلافات کی بنا پر امہات المومنین اور خلفۂ ثلاثہ کے اوپر سب و شتم کی معاذ اللہ اجازت دیں گے، بدتمیزی کی اجازت دیں گے، تو پھر معاف کیجیے گا یہ حسن اللہ یاری مداری نے اور اس کے حواریوں نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں. چند روایات کو اور اس کا یہ ون اینڈ اونلی، یہ واحد ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر یہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے، یعنی سنی شیعہ فرقہ وارانہ جو آگ ہے اس کو ہوا دینا. اس کے علاوہ اس بندے کو کخ پتہ نہیں ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اس کو کخ کا علم نہیں ہے. اسے کہیں آئے فقہی مسائل کے اوپر گفتگو کرے. اچھا کہتا ہے کتب اربع ساری کی ساری صحیح ہیں، یعنی جو کتب اربع میں روایات ہیں وہ ساری صحیح ہیں، یہ تو اس کا علم ہے. اب اسی کتب اربع میں ایک جگہ کا وہ حلال ہے تو دوسری جگہ حرام ہے. اسی کتب اربع میں جناب اعلیٰ جو اس کے ساتھ شراب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اور اسی کتب اربع کی ایک روایت کے مطابق نہیں ہوتی. اب اسی طرح کچھ روایات تعریف قرآن کے حوالے سے بھی ہیں، اور اس سے زیادہ روایات کاملیت قرآن کے اوپر بھی ہیں اسی کتب اربع میں. تو اب اس بندے سے یہ پوچھیں، اس کا علمی معیار آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے جی ساری روایات ٹھیک ہے، کتب اربع بالکل ٹھیک ہے، یعنی قرآن ناقص ہے معاذ اللہ، وہ اس میں تعریف ہو گئی ہے، کتب اربع ٹھیک ہے جی، مکمل ہے اور اس کی ساری روایات ٹھیک ہے. تو پھر اب اس کو میں کیا اور نیا نام دوں، بہرحال اس سے یہ پوچھیں کہ پھر کتب اربع کے مطابق قوا حلال والی روایت کو ہم لے لیں یا حرام والی کو لے لیں، یہ ہمیں بتا دیں. بہرحال چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور یہ احسن الفوائد فی شرح العقائد کا 33واں باب ہے، جس میں قبلہ نے مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد کے حوالے سے کچھ گفتگو اپنی پیش کی ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی مقدار کے متعلق جو اعتقاد ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا لکھا ہے، کہ جس میں شیخ صدوق کہتے ہیں، مختصر وہ بھی آپ کو تبرکن سنا دیتے ہیں، کہ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مقدار قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، وہ یہی ہے جو دو دفتیوں یعنی دو گتوں کے درمیان ہے موجودہ قرآن.
اور لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آما کے نزدیک اس کی 114 صورتیں ہیں، لیکن ہمارے نزدیک مکتب تشیع کے نزدیک چونکہ سورہ والضحیٰ اور عالم نشرہ ایک ہی سورہ ہے، اس طرح سورت عالم ترى کیف اور لے الاف، یہ اب کچھ لفظ مٹا ہوا ہے جی، معذرت، بالکل ہی مٹا ہوا ہے، یہ بھی ایک ہی صورت ہے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک ان کا مجموعہ 112 صورتیں ہی بنتی ہیں۔ ہماری طرف یہ اب امر منسوب کرے کہ ہم موجودہ قرآن سے زائد قرآن کے قائل ہیں، یعنی کچھ اس سے زیادہ آیات تھیں جو نکال لی گئیں، جیسے یہ مداری کہتا ہے۔ اب جن جن لوگوں کو یہ مداری شیخ صدوق سے بڑا محقق لگتا ہے وہ اس کے پیچھے لگے رہیں، بلکہ جن لوگوں کو یہ مداری ائمہ طہار سے بھی بڑا عالم اور محقق لگتا ہے ان کو یہ مداری مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان حواریوں کا اس حسن اللہ یاری مداری کے ساتھ خاتمہ کرے، اور ان کا جو قیامت میں حشر اس کا مداری کا ہونا ہے، ناقص قرآن کہنے والے کا، جناب زید شہید کی توہین کرنے والے کا، اس کے حواریوں کا بھی وہی حشر ہو۔ اس سے زیادہ ہم کوئی دعا نہیں دے سکتے۔ بہرحال شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جو بندہ ہماری طرف یہ امر منسوب کرے کہ ہم موجودہ قرآن سے زائد قرآن کے قائل ہیں تو وہ شخص جھوٹا اور کذاب ہے۔ ہماری وہ روایات جو قرآن کی ایک سورہ پڑھنے اور پورے قرآن کے ختم کرنے کے ثواب، نماز نافلہ کی ایک رکعت میں 2 سورتوں کے پڑھنے کے جو، اور نماز فریضہ کی ایک رکعت میں 2 سورتوں کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں، ان سے ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی اتنی ہی مقدار کے قائل ہیں کہ جتنی عامہ کے پاس موجود ہے یا لوگوں کے پاس موجود ہے۔ یہ شیخ صدوق نے واضح کر دیا کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کا اعتقادات امامیہ سے کوئی واسطہ نہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں زیادہ تھیں بعد میں نکال لے گی۔ اچھا جی، اب قبلہ کی شرح سنیے۔ قبلہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں ایسے مسائل کی کمی نہیں جن پر لوگوں نے نیک نیتی سے کما حقہ غور و فکر نہ کرنے یا تجاہل عارفانہ سے کام لینے نے اختلاف کی اماجگار مارکۃ الآراء مسئلہ بنا دیا ہو، اور بعض ناقبت اندیش مسلمان دیگر بعض اسلامی بھائیوں کو بے جا بدنام کرنے کے لیے انہیں لے اڑے ہیں، اور معتصب ملاؤں نے جن کا محبوب مشغلہ ہی فی سبیل اللہ فساد بپا کرنا ہے، ان مسائل کو کچھ اس طرح الجھا دیا اور عوام میں ان کو کچھ اس غلط انداز سے پیش کیا ہے کہ حقیقت حال بالکل مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اب کوئی شخص نیک نیتی سے حقیقت حال معلوم کرنا چاہے تو اسے گناہ گو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگرچہ کہ خداوند عالم کا وعدہ ہے سورہ مبارکہ العنکبوت میں کہ جو حق کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں اور انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ لیکن ایسے طالبان حقیقت، حق جو اور حق پسند افراد ہر زمانہ میں کبریت احمر سے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ تحریف قرآن بھی ہے جو قدیم الایام سے محل نقص و ابرام بنا ہوا ہے، اور اسی سلسلہ میں بلا وجہ سب سے زیادہ سورش مذہب شیعہ خیر البریہ پر کی جاتی ہے، اور ہمیشہ اہل حق کی بلا سبب طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جاتا ہے اہل حق کو، اور ہر چند وہ اس سلسلہ میں اپنی اپنی پوزیشن واضح کرتے ہیں اور ہزاروں مرتبہ اس نسبت قبیح سے اپنی برات کا اظہار بھی کر چکے ہیں، مگر برادران یوسف کی بارگاہ میں نہ کوئی شنوائی ہوتی ہے اور نہ کسی عذر کی پذیرائی۔ شریعت مقدسہ میں عذر قبول نہ کرنے کے متعلق جس قدر تحدید اور وعید وارد ہوئی ہے، اس سے بالائے طاق رکھ کر ہمارے عذر کو قبول نہ کرنا اور ہم پہ انہی تہمتوں کی بھرمار جاری رکھنا، یہ بھی کسی بھی طرح خیر مناسب بات نہیں بلکہ خلاف قرآن اور سنت بات ہے۔ اب اس کے بعد تعریف کے حقیقی مطلب اور مفہوم کا تعین کرنے کے حوالے سے قبلہ نے کچھ لکھا ہے، یعنی اس میں آپ کو مختصر خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبلہ نے اس میں لکھا ہے کہ ایک تعریف اس عنوان سے ہوتی ہے، معنوی عنوان سے، کہ قرآن مجید فرقان امید کی کسی آیت کا جو شان نزول ہے وہ کسی معاملہ، کسی شخصیت یا کسی خاص موقع کی شان سے نازل ہوئی، لیکن اس کا شان نزول تھوڑا سا بدل دینا، جس شخصیات کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی اس کا رخ وہاں سے موڑ دینا، آیت وہی رہے گی، آیت کی تعداد وہی رہے گی، لیکن یہ معنوی تعریف کروائے گی کہ اس کا مفہوم بدلنے کی کوشش کر دینا۔ ایک تعریف ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیات کا اضافی تھا، اس کو بعد میں چھانٹی کر دیا گیا، نکال دیا گیا، ایک تعریف ہے یعنی اس میں کمی کر دی گئی، اور ایک تعریف ہے کہ اس میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی کچھ چیزیں جو احادیث قدسیہ میں سے تھیں، آیات قرآنی کا حصہ نہیں تھی، ان کو حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک تفصیلاً قبلہ نے کو 2 2.5 3 صفحات کا اکابرین اہل سنت کے حوالہ جات کے ساتھ وہ بتایا ہے کہ جناب اس کا یہ تعریف کے یہ معنی بنتے ہیں اور تعین اس طرح سے کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب دیکھیے، اب اس کے حواری متوجہ ہوں، یہ جو میں نے لفظ کہا تھا نا کہ جو حسن اللہ یاری کو ائمہ طہار سے بھی بڑا محقق یا عالم یا محدث مانتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہے، وہ اقرار کریں اس چیز کا، وہ میں نے کس وجہ سے کہا تھا، وہ اس وجہ سے۔ اب اس میں آگے قبلہ نے ایک باب باندھا ہے کہ موجودہ قرآن کی توثیق از ائمہ اہل بیت علیہم السلام، موجودہ قرآن۔ دیکھیں یہ جو پروپیگنڈا کرتا ہے نا، یہ جو جاری ہے، یہ پروپیگنڈا یہ کرتا ہے کہ خلیفہ سوم کے دور میں ان آیات کو نکال لیا گیا اور جلا دیا گیا، معاذ اللہ، محفوظ نہ رکھا گیا، جلا دیا گیا، اور مصحف عثمانی کو ترتیب دے کے 2 گتوں کے درمیان اس تعریف شدہ قرآن کو امت میں رائج کر دیا گیا۔ یعنی
اس کے مطابق اس کی قول کو، اس کی بات کو اگر ٹھیک لے لیا جائے تو یہ کام خلیفہ سوم کے زمانے میں ڈلا۔ اب خلیفہ سوم کے زمانہ سے جو اب تک قرآن آ رہا ہے، جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ معاذ اللہ تحریف شدہ قرآن ہے۔ اب جناب امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا جو زمانہ ہے وہ خلیفہ سوم کے بعد ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ پوائنٹ۔ اب جب امیر المومنین منصب خلافت اور امامت پہ بیٹھے تو ان کے پاس جو اس وقت ترتیب دیا گیا، اس وقت پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے، اس وقت میموری کارڈ بھی نہیں تھے کہ پرانا قرآن جو ہے کہیں نہ کہیں وہ محفوظ کر لیا گیا ہو۔ وہ جو بقول حسن اللہ یاری کہ جو آیات نکال کر جلا دی گئیں، اس ضعیف آیات کا یہ سہارا لیتا ہے، اور اس کے بعد اس قرآن کی ترتیب دے کے اس کو مکمل کر کے امت میں رائج کر دیا گیا۔ وہی قرآن پھر خلیفہ چہارم یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امیر المومنین بینگا امام کے طور پہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے شریعت کی محافظت، احکامات کی محافظت، احکامات کی تشریعات اور توضیحات اور محافظت قرآن۔ چونکہ یہ بندہ اس آیہ مبارکہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کو کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے وارث جو ہیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ آل محمد علیہ السلام کو دے دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب اس کو بھی آپ لے لیں، اس بات کو آپ منون تسلیم کر لیں، تو پھر سب سے بڑا اعتراض معاذ اللہ، یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان ہستیوں کو دیا کہ جو اس کی حفاظت بالکل ہی نہ کر سکے، اور شروع میں پہلے امام کے دور میں ہی اس میں تعریف کر دی گئی۔ یعنی اگر اس کے اس عقیدے کو لے لیا جائے تو پھر پہلے امام سے آخری امام تک معاذ اللہ، بلکہ 11ویں امام تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سارے ہستیاں ناکام رہیں حفاظت قرآن میں معاذ اللہ۔ آپ بتائیے، یعنی جن کا کام ہی یہ تھا، یعنی عقیدہ امامت ہے کیا کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محافظت دین، محافظت عقیدہ، ختم نبوت، محافظت قرآن، محافظت شریعت، تو پھر یہ ہستیاں مکمل طور پہ معاذ اللہ اس مداری کے قول کے مطابق تو پھر ناکام ہو گئی، چونکہ وہ بچا ہی نہیں سکیں۔ جناب امیر المومنین تعریف سے پاک رکھ ہی نہ سکے معاذ اللہ قرآن کو جی۔ تو پھر یہ تو سوال اس کے حواریوں سے بھی اٹھنے چاہیے اور اس سے بھی اٹھنے چاہیے، لیکن کیا کیجئے گا، عراق ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، آسٹریلیا ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، کسی ایک جگہ سے کوئی ایک بڑا نام اٹھ کر مجھے بتا دیں کہ جو کہہ رہا ہو کہ یہ بندہ خارج اسلام ہے اپنے ان عقائد کی وجہ سے۔ دوسرا، یہ جو اس طرز کے اوپر کام کر رہا ہے خلفاء ثلاثہ کے حوالے سے، اس کا اصل شیعت سے تعلق کوئی نہیں۔ فتویٰ آیا ہے، لیکن فتویٰ کیا آیا ہے؟ وہ یہ آیا ہے کہ چونکہ یہ جناب حوزہ علمیہ قم کے حوالے سے، مجتہدین کے حوالے سے، یعنی اپنی ذاتوں کے حوالے سے جو یہ بکواسیات کرتا ہے، اس کی بنا پر اس کو دیکھنا حرام ہے۔ نہ اس فتوے میں یہ لکھا ہے کہیں کہ قرآن کو ناقص کہتا ہے، نہ اس فتوے میں یہ لکھا ہے کہ امت میں فساد اور فتنے کا باعث ہے، شیعوں کی تکفیر کا جواز فراہم کر رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آج تک ہماری اس بات پہ یقین کرتے تھے کہ یار کچھ جاہل ذاکر وغیرہ ہیں، ان کی بات اور ہے بھائی، جو کتابی شیعہ ہیں نا، وہ سب کا اختلاف رکھتے ہیں، تقیتاً یہ بات نہیں ہم کر رہے۔ اگر تقیتاً کر رہے ہوتے تو ہم مولا علی علیہ السلام کو وسیع رسول یا خلیفہ بلا فصل کہنے چھوڑ دیتے۔ تو جو ہم لوگوں کو بات یا وہ لالی پاپ دیتے تھے نا کہ نہیں یار وہ جاہل ذاکرین ہیں، وہ فلانا ہے، ہم تو جناب اس طرح، تو وہ اعتماد بھی بیچارے کرتے تھے۔ اب اس مداری نے جو گیم ڈالی ہے، اس گیم کے بعد اب وہ لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھ گیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بڑا نام بتا دو پوری دنیا شیعت میں، شیعہ نے جہان میں سے ایک بڑا نام بتا دو جس نے فتویٰ دیا ہوگا اس کو سننا، اس کا چینل سبسکرائب کرنا، یا قرآن کے حوالے سے اس کے نظریات لینا، یا خلفاء ثلاثہ کے حوالے سے جو تکفیری وہ کرتا ہے وہ سرین حرام ہے، اور اس کو سننا دیکھنا، اس کی سپورٹ حرام ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں نام بتا دو، اور حقیقت یہی ہے، پاکستان سے لے لیں کوئی ایک نام بڑا آپ بتا دیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو آن نہیں کرتے۔ اچھا بھائی تم کس کو آن عزاداری کو آن کرتے ہو، کربلا کو آن کرتے ہو؟ اگر کوئی بندہ کل کو ایک چینل کھول کے کربلا میں تحریفات شروع کر دے اور کہے جی امام تو شہید ہوئے ہی نہیں تھے، یہ تو شیعوں نے وہ بنایا ہوا ہے، میں بھی شیعہ ہوں، میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو کیا یہ کابرین، یہ قائدین چپ رہیں گے؟ کبھی بھی چپ نہیں رہیں گے۔ تو بھائی تم یاری کو آن کرتے ہو کہ نہیں آن کرتے؟ جس شیعت کو تم آن کرتے ہو اس شیعت کو مسخ کر کے عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے، اسی کے اوپر سٹینڈ لے لو۔ بارکیف اب آئیے موجودہ قرآن کی توثیق از ائمہ اہل بیت علیہم السلام، حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی قرآن کی تصدیق اور توثیق فرمائی ہے جو موجودہ دور میں دو گتوں کے درمیان موجود ہے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ دو دفتیوں یعنی گتوں کے درمیان موجود ہے یہی اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین اپنی ظاہری خلافت کے زمانہ میں فرما رہے ہیں، اور حسن اللہ یاری اور اس کے حواریوں کے بقول امیر المومنین سے پہلے خلافت سوئم میں، خلافت عثمانیہ میں یہ تحریف کر دی گئی تھی۔ تو پھر امیر المومنین کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دو گتوں کے درمیان ہے، یہ مکمل ہے، اس کو لے لو، بتائیے۔ اچھا امام جعفر صادق علیہ السلام مقدمہ تفسیر صافی کی ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ اسی طرح قرآن پڑھو جس طرح تمہارے دوسرے مسلمان بھائی پڑھتے ہیں۔ اچھا جی،
امام علی نقی علیہ السلام احتجاج تبریسی کی ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ یعنی تمام امت اسلامیہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید وہ برحق کتاب ہے کہ جس میں ہرگز کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن برحق ہے، مسلمانوں کے اندر اس کی تنزیل اور تصدیق میں کوئی اختلاف نہیں. بس جب قرآن کریم کسی حدیث کی صحت کی شہادت دے اور امت کا کوئی گروہ اس حدیث کا انکار کر دے تو اس کے لیے روا نہیں ہے، بلکہ اس کی صحت کا اعتراف کرنا لازم ہے کہ جس کی صحت کی تصدیق خود قرآن کرے، اور کسی حدیث کے جس کی مخالفت قرآن کرے اس کی تصدیق کرنا حرام ہے. امام علی نقی علیہ السلام. اچھا جی، پھر قبلہ لکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس کی مخالفت کو کفر قرار دیا ہے. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی کی ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہوگا. اب یہ اصول کافی کی ضعیف روایتوں پہ لے کے قرآن پہ چڑھائی کرتا ہے معاذ اللہ، اور کہتا ہے کہ اصول کافی کتب اربع ساری کی ساری ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اس سے پوچھیے کوا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ شراب جس کپڑے پہ لگ جائے اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، چونکہ کتب اربع میں ہاں بھی ملتی ہے تو نہ بھی ملتی. اس سے پوچھیے گا. اگرچہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ان فرمائشات کے بعد اس سلسلہ میں علماء اعلام کی تصریحات کی ضرورت تو نہیں، مگر منکرین کے اطمینان قلب کے لیے بعض اعلام کی تصدیقات بھی پیش کی جاتی ہیں. اس سلسلہ میں سب سے پیش حضرت مصنف اعلام کا توضیحی بیان ہے، یعنی قبلہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا، جو انہوں نے اسی رسالہ اعتقادیہ میں دیا ہے. خیر وہ انہوں نے اوپر بیان کیا ہے جیسے میں نے عرض کی. دیگر شیعہ علماء اعلام کی تصدیق. آج ہی اب وہ بات آ گئی شیخ مفید والی. شیخ مفید نے کیا قرآن کو کہا کہ واقعی اس میں سے کچھ آیتیں نکال لی گئیں؟ یا کس بابت کہا انہوں نے ہے، یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کہا کیا یہ بھی تو سنتے جائیے. جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنے رسائل اوائل المقالات میں یوں لکھا ہے کہ وقت کالا جماعت من اہل امامتا ان لم ینقص من کلمات. ایک تو ان کی پڑھائی جناب کیا کریں، مکتبہ سبتین والوں کو تھوڑا سا خیال کریں. ولا من آیاتی ولا من سورتی ولکن حذف مکان مسباتا فی المصحف امیر المومنین من طویل و تفسیر معانیہ علی حقیقت تنزیلہ. خیر یہ آگے باریک کافی لمبی وہ لکھی، ہم ترجمہ تھوڑا اس سے موٹا ہے، میں ابھی سکرین پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی لکھائی کا اندازہ ہو جائے. خیر شیخ صدوق لکھتے ہیں فرقہ امامیہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قرآن میں کسی سورہ اور آیت بلکہ ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوئی. مصحف امیر المومنین میں اس قرآن کی جو تفسیر و تعویل مذکور تھی صرف اسی کو حذف کیا گیا ہے. اب یہ شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ فرقہ امامیہ کی جماعت کہتی ہے کہ قرآن میں کسی صورت اور آیت کے ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوئی، بلکہ کمی کس چیز کی ہوئی کہ جو مصحف امیر المومنین نے جمع کیا تھا اس کی جو تفسیر اور تعویل امیر المومنین نے آیات کے ساتھ کی تھی اس کو نکال لیا گیا، قرآن ویسے رہا. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہوں کہ جناب قبلہ ڈکو صاحب کی تفسیر فیضان الرحمان 10 جلدوں پر مشتمل تھی جی، اس میں سے آیات قرآنی کو رہنے دیا گیا، جو قبلہ نے نیچے تفسیر اور واقعات اور شان نزول لکھا تھا اس کو نکال لیا گیا. اب یہ تعریف قرآن تو نکل آئے گی. شیخ مفید اس عقیدے کے قائل تھے یا اس بات کے قائل تھے کہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ بھائی امیر المومنین نے جو شان نزول کے حساب سے آیات کے نیچے شرح لکھی تھی، جو تفصیلیں اور تعویلیں لکھی تھیں، ان کو نکال لیا گیا، قرآن وہی ہے. اس کے بعد شیخ مفید علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ قول اس قول سے بہتر ہے جس میں اصل قرآن سے بعض کلمات کا کم ہونا بیان کیا گیا ہے، اور میرا میلان اسی کی طرف ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی زیادتی کے باطل ہونے کا تو قطعی یقین حاصل ہے. یعنی قرآن میں زیادتی کمی کا جو عقیدہ ہے یہ باطل ہے، اس کا وہ کہتے ہیں قطعی مجھے یقین ہے. اسی طرح سید مرتضیٰ علم الہدا، یعنی یہ جو نہج البلاغہ جنہوں نے خطبات امیر المومنین شیخ رضی نے اکٹھے کیے، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں شیخ مرتضیٰ علم الہدا، اور یہ ان اکابرین میں سے ہیں کہ جن کے نزدیک ائمہ اطہار بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم اولی العزم پیغمبران سے افضل نہیں ہیں. شیخ مفید بھی اسی نظریے کے عقیدے کے قائل ہیں، اور شیخ مرتضیٰ بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں کہ ائمہ اطہار کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اولی العزم انبیاء سے بھی افضل ہیں، یہ شیخ مفید اور شیخ مرتضیٰ علم الہدا کے نزدیک غلو ہے. یہ پوچھ لیجئے گا آپ نے کسی اکابر سے، اسی مداری سے پوچھ لیجئے گا. خیر اچھا، شیخ مرتضیٰ علم الہدا کی اصل کتاب ہمارے پیش نظر نہیں، مگر ان کے تلمیذ رشید شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے ان کے نظریہ کی تفسیر تبیان اور مجمع البیان میں تصریح فرمائی ہے کہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں کمی بیشی والے نظریے کو بالکل باطل قرار دیا ہے. دونوں نے، شیخ مرتضیٰ نے اور ان کے شاگرد شیخ طوسی نے، جن کی مختلف کتب آپ پڑھتے ہیں. بہرحال اسی طرح اکابرین میں اکثریت جماعت نے اس پر کلام کرنا بھی جو ہے وہ توہین سمجھا ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے، نظریہ رکھا جائے کہ اس میں سے کچھ کا آیت کو نکال لی گئی یا کچھ کا اضافہ کر دیا گیا.
میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ بات میں بارہا اپنے دروس میں بھی کہہ چکا ہوں، اور ابھی 2 دن پہلے جو پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوا ہے ہمارے بھائی وجاہت حسن صاحب کے ساتھ، اس میں بھی میں نے یہ بات آپ سے کہی ہے کہ میرے محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جو روایات ہیں نا، وہ روایات امیر المومنین کے ترتیب کردہ قرآن کے اس حصے کی ہیں کہ جن میں آپ نے مختلف صورتوں کی تفسیر فرمائی. چونکہ آپ نے جو قرآن جمع کیا تھا جناب امیر المومنین نے، وہ اس کی ترتیب جس طرح کو آیت نازل ہوئی تھی نا، اس طرح سے تھی، اور کس پس منظر میں ہوئی تھی، کس واقعہ کے پس منظر میں فلاں آیت آئی، اس کو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی مرتضیٰ سے زیادہ کچھ جانتا نہیں تھا. تو آپ نے وہ سارے واقعات کی ترتیب، اسی لیے کہا جاتا ہے جی شیعوں کا قرآن بھی بڑا ہے. وہ بڑے سے مراد یہی تھا بھائی، جیسے شیخ مفید نے کہا کہ اس حصے کو حذف کر دیا گیا جو تفسیر پہ مشتمل تھا، تعویل پہ مشتمل تھا، اصل قرآن باقی رہا. تو یہ شیخ صدوق بھی، شیخ مفید بھی، اور قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نشوی صاحب کے حوالے سے جو تھا، انہوں نے اپنی اس ضعیم کتاب اس میں احسن الفوائد فی شرح العقائد میں اپنے اس عقیدہ، اس نظریہ کی مزید تفصیل بیان کر دی ہے کہ قرآن کو کیا قبلہ ڈکو صاحب کامل سمجھتے ہیں یا نہیں. اگر نہ سمجھتے ہوتے تو ابھی تو آگے اور بہت صفحات ہیں اس بابت جو انشاءاللہ کسی اور درس میں پڑھ کے سنائیں گے. تو پھر اتنا دفاع نہ کرتے، پھر ائمہ اہل بیت سے اسی قرآن کی توثیق کو ثابت نہ کرتے، پھر شیخ طوسی سے لے کے شیخ مرتضیٰ تک، شیخ مرتضیٰ سے شیخ مفید تک اس سلسلہ کو ثابت نہ کرتے کہ ہر اکابر نے یہ کہا کہ جو قرآن میں کمی بیشی کا قائل ہے وہ اسلام سے باہر ہے، اور اس کا شیعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب جو ہمارا موضوع آج تھا، وہ جو رہ گیا امیر المومنین کے حوالے سے، اس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آخر میں پھر یہی التماس ہے کہ خدا کے واسطے صرف اس ایک چیز کو لے کے کہ مخالفین کے کچھ بزرگ شخصیات کے اوپر مراسیوں کی طرح حملے کیے جاتے ہیں، ان کی تکفیر کی جاتی ہے، اس چیز سے کسی سے متاثر ہو کے اس کو اپنا ہیرو نہ بنا لیا کریں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ثقل اکبر ہے، ثقل اکبر کہا گیا ہے اس کو. ثقلین 2 بھاری چیزیں، ایک قرآن ایک اطرت. اب ثقل اکبر ناقص معاذ اللہ، تو ثقل اصغر مکمل اور کامل، یہ تو لاجک بھی نہیں بنتا کہ نبی خدا ہمیں ایک ایسی چیز کے حوالے کر گئے کہ جس نے آپ کی وفات کے کچھ 20 30 35 سال بعد ہی ناقص ہو جانا تھا معاذ اللہ، اس میں تعریف کر دی جانی تھی، اس کو ثقل اکبر بنا گئے. یہ چیز ویسے بھی عقل میں نہیں آتی. تھوڑا عقل سے بھی کام لیں. اور جناب زید شہید جو ہیں علیہ السلام مظلوم بیٹے ہیں، مظلوم امام کے حلیف القرآن ہیں، اور آپ صرف اس دجالی کے اس میں آ کے آپ ان کے اوپر ان کے بارے میں جو عقیدہ بنائی بیٹھے ہیں. کہیں پہ جناب مختار کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کہیں پہ جناب محمد حنفیہ پہ حملے کر رہا ہے، اور خود کو کہہ رہا ہے جی میرے جیسا موقع پچھلے 200 سال میں آیا ہی کوئی نہیں. تو میں اس موقع کو کہتا ہوں کہ کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آئے، اور صرف 2 چیزیں. تو اہل سنت کو دعوت دیتا پھرتا ہے نا، تو اہل سنت کو چیلنج مارتا ہو جی خلفاء کا اسلام ثابت کر رہے، تو میرے سامنے بیٹھ. رہ گئی یہ بات کہ جی روایات عربی میں نہیں جو پڑھتا وہ عالم نہیں ہوتا. بھائی یہ معیار کس نے دے دیا؟ اب جو خالصتاً عربی عالم ہے، کیا ان پہ کوئی اردو دان یا اردو کو لکھنؤ کا ہندوستان کا عالم یہ شرط لگا سکتا ہے کہ بھئی میری طرح میرے لہن اور میرے لہجہ میں اردو بولو گے تو میں تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا؟ یہ بات اگر آپ کی عقل میں آتی ہے تو پھر اپنی عقل کا تھوڑا سا ریویو کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.